اسٹریس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب ہر ڈیزیز کو آپ لے لیں اس کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آئی تھنک کہ ایز این نیشن ہم لوگ فیسیلیٹیٹر نہیں, ہم ایک دوسرے کو ریلیکس نہیں کرتے. مجھے نہیں اس بات کی سمجھ لگتی. کسی پروفیشن میں بھی لے لیں, کوئی مسئلہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس سے بڑا اس کو مسئلہ سنا دیتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا پھر بھی میں ایسا تھا, اس کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اور ایک ایکٹیویٹی اگر آپ کر لیں جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی اگر آپ اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں, کوشش کریں کہ 30 منٹس اپنے آپ کو دے دیں فزیکل ایکٹیویٹی کو, تو یہ اسٹریس آپ کا اسی میں نکل جائے گا. ہم لوگ سارے کام کر سکتے ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ہم لوگ اپنا ٹائم یہ موویز فلم دیکھ کے ضائع کر سکتے ہیں, لیکن 30 منٹس اپنی باڈی کو نہیں دے سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ نا رویے کی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز اے نیشن, آپ نے بات کی کہ ہم لوگ اگریسو ہیں یا تھوڑے سے منہ پھٹ ہو جاتے ہیں یا بہت ہی خراب طریقے سے بات کر دیتے ہیں. میرے کزن نے مجھے بتایا کہ اس نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا, وہ یہاں پر نہیں ہوتے, تو جب انہوں نے ای میل کی اور وہاں سے ان کو ریجیکشن کی ای میل کا رپلائی آیا, تو اتنی لمبی ای میل آئی جس میں بتایا گیا اس شخص کو کہ تم بہت کوالیفائڈ ہو, تم بہت زبردست تمہاری ڈگریز ہے اور تمہیں اس جاب کے لیے نہیں اپلائی کر. مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ کہ ریجیکشن آ گئی, لیکن جو رپلائی اور جس طریقے سے ریجیکشن کی گئی وہ اتنا خوبصورت طریقہ تھا کہ شاید کسی کا دل نہ ٹوٹے. اس کے لیے موٹیویشن بن گئی. اب بچوں کی ایک, میں چھوٹی سی, میری بیٹی ہے تو اب بڑے وہ بچوں کی, کیونکہ میں بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں. ایک بڑے مزے کے کارٹونز ہیں جو میری بیٹی دیکھتی ہے, تو اس میں ایک بچی کی مسٹیک دکھاتے ہیں کہ وہ غلط فراک پہن رہی ہے یا وہ غلط چیزیں کر رہی, تو اس کا باپ اتنا پولائٹ ہے کہ وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں 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 نہیں, لیکن وہ کہہ رہا کہ ہاں دس از ویری نائس, دس از ویری گڈ, بٹ دس از ناٹ سوٹیبل فار دا ایونٹ. مطلب کہ یہ طریقہ ہے, یہ ایک رویہ ہے جو ہمارے ہاں ہم اگریسو ہو جاتے ہیں, بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر اپنا جو ہمارا روڈ بیہیویئر ہے, انزائٹی, اسٹریس, ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو مارجن نہیں دے رہے کسی بھی. میں جو سمجھتا ہوں شاید میں نے 2-3 چیزوں کا فیئر دیکھا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس واقعی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے. ایک ہمیں شہرت کا, ایک پیسوں کا بہت زیادہ شوق ہے. پیسوں کا تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ہمیں چیز, میں اس نتیجے پہنچا ہوں اب تک کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. ہم کسی کو آگے بڑھتا دیکھیں تو ہماری پہلی ہوتی ہے کہ اس کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے. اگر وہ بڑھ رہا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ فیکٹر ہیں جو اس کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں. یہ ایک عجیب سا بیہیویئر ہے, رادر دین کہ اگر ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو کریں, اس کو موٹیویٹ کریں, تو اس کا ہم پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یار اس کے یہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے, میں اس کو فالو کر لوں تو میرے لیے بہتر ہوں گے. لیکن یہ ایک بیہیویئر ہے ہماری سوسائٹی کا. اگر کوئی پیسہ خرچتا ہے تو وہ بہت فضول خرچی کرتا ہے, اگر کوئی نہیں خرچتا ہے تو اس کو ہم, مطلب کہ ہم خوش نہیں ہونا نا, ہماری اپنے آکوپیشن میں ہم دیکھ لیں نا, ہم کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بات جو ہے وہ خرابی سے شروع ہو رہی ہے, اور لیگ پولنگ کتنی زیادہ ہے. یہ چیزوں کو اب ہمیں نا ختم کر دینا چاہیے. اپریسیشن نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ہم یہ کووڈ سے میں جو پازیٹیو ایکسپیکٹ کرتا ہوں, جب لوگوں نے اکٹھے بیٹھنا شروع کیا, لوگوں کی جو ڈیزیزز تھیں وہ بہت حد تک کم ہوئی. میں نے کارڈیالوجی میں پتہ کیا, پی ایچ سی میں اسپیسیفکلی, ہم دیکھیں کووڈ کا جو فیکٹ تھا یا نہیں تھا, لیکن اسکیمیا یا کارڈک ایونٹ تو اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے پہلے ہو رہے تھے. تو انٹرسٹنگلی کارڈک ایونٹ یہاں پاکستان میں بھی اور باہر بھی بہت حد تک کم ہو گئے. کیا ہمارا صرف سوشل جو سرکل تھا وہ دوبارہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا جو ہمارے ساتھ رہتے تھے, جن کو ہم نے چھوڑ دیا, اور ہم سوشل ایکٹیویٹی جس کو اب سوشل میڈیا کہتے ہیں اس میں بیٹھنا شروع کر دیا. اس وجہ سے ہم اتنے آئسولیٹ ہو گئے. آئی آلویز سیز کہ یہ جو سوشل میڈیا ہمیں سوشلی کٹ آف کر دیتا ہے, تو ہمارا آپس میں بیٹھنا, ہمارا گھر کے کھانے نے ہمیں تھوڑا ہیلدی کر دیا. اگر آپ دیکھیں اوور آل ڈیتھ, کووڈ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں تو ڈیورنگ کووڈ ٹائم پہ ہمیں استھما کا فلیئر نہیں مل رہا تھا. ہم سوچ رہے تھے یار وہ دما کہاں گیا, وہ سی او پی ڈی کہاں گیا. تو کیا ایسے فیکٹر تھے؟ ڈیفینیٹلی یہ اکٹھے بیٹھنا, ایک دوسرے کو پازیٹیو کرنا, اور گھر کی ڈائٹ نے ہم پہ اچھا رزلٹ رکھا جو ہمیں نظر آتا ہے. اصل میں نا اس میں ایک بڑی اچھی باتیں کی ہیں عرفان صاحب نے, اور یہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہیں. اس کے ساتھ ایک دوسرا اینگل ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے, جو آپ اگزامپل دے رہی تھیں جی کہ وہ باہر سے اس طرح لیٹر آیا, یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا جو گرومنگ یا ان کا جو وے ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے, لیکن پاکستان کی جو انوائرمنٹل ڈاکٹر صاحب جب تک ہم اونچا بول کے بات ہی کرتے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ پاکستان کے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہماری ہیں, دیکھیں اس وقت یہاں پہ کسی کو جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے,
इस वक्त काम करने वाले को अपने बिजनेस की सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम में हर बंदा एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हमारे ऊपर एक अपने मुल्क में रहते हुए ना वो किसी भी मतलब इवन हम डॉक्टर कम्युनिटी बैठे हैं या आप नॉन मेडिकल कम्युनिटी भी ले लें, हर एक के ऊपर एक अजीब किस्म का स्ट्रेस साइकोलॉजिकली वो लेके चल रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, हमारे ऊपर एंजाइटी का एलिमेंट, हमारा जो टेम्परामेंट है वो चेंज हो गए हैं। ये वो बात है कि मैं आपकी बात को नहीं सुन पाऊंगा, मुझे रिजेक्शन आपकी तरफ से है कि भले आप सॉफ्ट में कह रहे हैं बट मैं उसका रिएक्शन दूं, लाउड होगा। ये जो चीज है ना, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत उससे हम मुख्तलिफ है। वहां पे देखे ना, वहां पे एक बंदा है सुबह से शाम तक काम करता है। अब इरफान साहब को मैंने देखा है, ये बंदा सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इसको कोई होश नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे आतिफ साहब काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे जब घर में जाते हैं तो इवन देन अपनी इस रियलिटीज की मैं बात कर रहा हूं कि हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सारी चीजों से उतने सेटिस्फाइड नहीं होते, रादर हमने अपनी इतना ओवरवर्क कर लिया होता है। ये सारी चीज हमारे मेंटल लेवल पे ऊपर अफेक्ट करती है और ये हर शख्स के साथ, ये हर शख्स के साथ है। अब मैं घर जाता हूँ, डॉक्टर कम्युनिटी घर जाती तो हमारी फैमिली हमें सुनती है। लेबरर बेचारा जो सारा दिन सड़कों पे मारा मारा फिरता है, वो जब घर में शाम को जाके उसको वो चीज उसके मुताबिक बच्चों के या फैमिली को रन करने के लिए नहीं होती, तो आप देखें उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ से रवैये चेंज हो जाते हैं। करेक्ट। हम एक तरफ बात तो ये कर रहे हैं कि मेडिसिन की वो मैंने बातें हो गई, लेकिन अब ये दूसरा एंगल हमें नहीं भूलना चाहिए। जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड को मिलती हैं कि एक बंदे को दवाई मुफ्त मिलनी है, हमारे बंदे को टेस्ट मिलना है, तो हमारी ये मैं उस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते। तो हमारे यहाँ कुछ मसाइल इस तरह के हैं, बदकिस्मती से पिछले 10 साल या 15 साल का अगर आप एरा देख लें तो हम डे बाय डे हम एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार मुआशरा हो चुके हैं। और जब ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के शिकार हो ऊपर रहे हैं इम्पैक्ट तो करती हैं। हम दूसरी भी जो दीगर बीमारियां हैं या जो मैं कहूंगी जो ज़हनी मसाइल हैं, अगर आप देखें हमारे आसपास तो उसमें भी इजाफा होता है।